سلطان مراد اول 1326 عیسوی کو بروسا میں پیدا ہوئے۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان تھے۔ 1362 عیسوی میں اپنے والد اورحان غازی کی وفات کے بعد آپ سلطنت عثمانیہ کے تیسرے حکمران بنے۔ اپنی حکومت کے دوسرے ہی سال آپ نے ایک بڑی فوج اکٹھی کی اور ایڈرینوپل، جو کہ بلقان کا ایک اہم ترین شہر تھا، اس کو فتح کیا اور اس کا نام بدل کر ادرنے رکھ دیا۔ اسی کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت ایشیا سے یورپ منتقل ہو گیا اور سلطنت عثمانیہ اسلامی تاریخ کی پہلی یورپی سلطنت بنی۔ ادرنے کی فتح کے بعد سلطان مراد اول مزید آگے بڑھے اور بلقان کے زیادہ تر علاقے فتح کر لیے۔ سربیا، بلغاریہ اور بازنطینی سلطنت کو اپنا باج گزار بنایا اور ان سے سالانہ خراج وصول کیا۔ سلطان مراد اول نے سلطنت عثمانیہ کو انتظامی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک اناطولیہ جسے ایشیائی کوچک بھی کہا جاتا ہے اور یہ سلطنت کا ایشیائی حصہ تھا، اور دوسرا رومیلی جو کہ سلطنت کا یورپی حصہ تھا۔ یورپ سے فتح یاب ہونے کے بعد سلطان مراد اول نے ایشیائی کوچک کی طرف توجہ کی۔ آپ نے امیر کرمان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور اس کو ایک عبرت ناک شکست دی۔ اس فتح کے بعد کرمان کی ساری سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دی گئی۔ دوسری طرف یورپ میں سربیا کے بادشاہ نے بغاوت کر دی اور ترکوں کو ادرنے سے نکالنے کے لیے ایک فوج سربیا کی طرف روانہ کی۔ 26 ستمبر 1371 عیسوی کو دونوں فوجوں کا سامنا ہوا۔ رومیلی کے پہلے گورنر اور سلطان کے قابل ترین کماندار لالا شاہین پاشا نے اس فوج کو عبرت ناک شکست دی۔ 1385 عیسوی میں سربیا کا دارالحکومت صوفیہ بھی فتح کر لیا گیا۔ اسی دوران ایک بہت اہم واقعہ بھی ہوا جس کا سلطنت عثمانیہ پر بہت برا اثر پڑا۔ سلطان مراد اول کے بیٹے ساؤچی نے بازنطینی سلطنت کے شہزادے کی باتوں میں آ کر اپنے والد کے خلاف بغاوت کر دی۔ دوسری طرف بازنطینی شہزادے نے بھی اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی۔ ساؤچی، جس کی عمر اس وقت صرف 14 سال تھی، اس نے ادرنے پر قبضہ کر لیا اور رومیلی کو ایک الگ سلطنت بنانا چاہا۔ حد یہ کہ اس نے اپنے نام کا خطبہ تک جاری کروایا اور خود کو سلطنت عثمانیہ کا سلطان سمجھ بیٹھا۔ جب سلطان مراد اول کو اس کی خبر ملی تو وہ سخت برہم ہوئے۔ انہوں نے فوری طور پر بغاوت کو کچلا اور شہزادے ساؤچی کو قتل کر دیا گیا۔ آپ نے بازنطینی بادشاہ کو تنبیہ کی کہ یا تو اپنے بیٹے کو قتل کروائے یا کم از کم اس کو اندھا کر کے قید کر دے، جس پر بازنطینی بادشاہ نے مجبوراً اپنے بیٹے کو اندھا کیا اور قید کروا دیا۔ 1399 عیسوی میں سلطان مراد نے جنگ کوسوو میں سربیا اور اس کے اتحادیوں کو عبرت ناک شکست دی۔ ان کا بادشاہ مارا گیا اور تقریباً ساری فوج کو قتل کر دیا گیا یا قیدی بنا لیا گیا۔ انہی سربین فوجیوں میں سے ایک نے سلطان مراد اول کے ہاتھوں مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ جب اسے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ایک زہر آلود خنجر سے سلطان مراد کو معمولی سا زخم دیا۔ کیونکہ خنجر زہر آلود تھا تو زہر کی وجہ سے سلطان مراد اول نے 1399 عیسوی کو جنگ کوسوو کے میدان میں ہی شہادت کا درجہ پایا اور سلطنت عثمانیہ کے پہلے شہید حکمران کہلائے۔ سلطان مراد نے سلطنت عثمانیہ کو پہلی مرتبہ ایک سلطنت کا درجہ دیا اور تقریباً 4 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقے کو فتح کیا۔ سلطان مراد کی وفات کے بعد ان کے اندرونی اعضاء کو کوسوو میں ہی دفن کر دیا گیا، جبکہ باقی جسم کو بروسا منتقل کیا گیا اور بروسا میں ہی آج بھی ان کا مزار واقع ہے۔ آپ کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 5 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہو گیا، جبکہ آپ کے والد اورحان غازی کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا رقبہ صرف 86,000 مربع کلومیٹر تھا۔